نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ اللہم صلی علی سیدنا روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور۔ جی ناظرین کرام، امید کرتا ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ مالک کائنات آپ سب کو ہر قسم کی آفات و بلیات، پریشانیوں سے، دکھ تکلیفوں سے، مصیبتوں سے محفوظ فرمائے، ہمیشہ شاد رہیں، آباد رہیں۔ مالک کائنات آپ کو ہر قسم کی خوشیاں دونوں جہانوں میں عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، بعض احباب نے کافی سارا مجھے حکم فرمایا، ان کی محبتیں ہیں۔ انہوں نے فرمایا قاری صاحب یہ درود و سلام کیا ہے، اس کے معنی مفاہیم یہ بھی آپ بیان کریں۔ آپ صرف روزانہ درود پاک پہ ویڈیو اپلوڈ کر دیتے ہیں، تو ان احباب کی نظر انہوں نے بہت اچھا کویسچن کیا ہے، انہوں نے شفقت فرمائی ہے۔ ایک قاری صاحب آج میرے پاس تشریف بھی فرما تھے، تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ قاری صاحب آپ اس پہ تھوڑا روشنی ڈالیں۔ تو ناظرین کرام، آج جو ٹاپک ہے وہ ہے لفظ جو صلاۃ ہے، اس کے معنی کیا کیا ہے۔ اس کے معنی کے حوالے سے آج آپ سے بات ہوگی قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ لفظ جو صلاۃ ہے نا، اس کا معنی جو بنتے ہیں وہ مختلف ہیں۔ درود بھی اسی معنی میں آتا ہے، نماز بھی اسی معنی میں آتی ہے، دعا بھی اسی معنی میں آتی ہے، استغفار بھی اسی معنی میں آتا ہے۔ آج قرآن اور حدیث پاک سے آج میں نے صلاۃ کے معنی یہ آپ گوش گزار کروں گا۔ لفظ درود جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اسے عربی میں صلاۃ کہتے ہیں۔ صلاۃ ایک کثیر المعانی لفظ ہے، تاہم درود و سلام کے حوالے سے اس کے 5 معنی بہت عام ہیں، اس کے معنی بے شمار ہیں، مگر درود و سلام کے حوالے سے اس صلاۃ کے جو معنی ہیں وہ 5 ہیں۔ نمبر 1 دعا، نمبر 2 استغفار، نمبر 3 ثنا، نمبر 4 رحمت، نمبر 5 برکت۔ صلاۃ کے معنوں، ان 5 معنوں پہ اب ہم قرآن و حدیث سے یہ معنی جو لیے گئے ہیں، اسی قرآن و حدیث سے اب اس کے دلائل لیتے ہیں کہ یہ قرآن پاک میں کہاں ہے، حدیث پاک میں یہ لفظ کہاں استعمال ہوا ہے صلاۃ کا، اور اس کا معنی کیا بنا ہے، اور اینڈ پہ ہم نتیجہ نکالیں گے درود و سلام کے حوالے سے۔ تو ناظرین کرام، یوں تو صلاۃ کے معنی نماز، قرات، تعظیم، تسبیح، اشاعت، ذکر جمیل یہ بھی ہیں، مگر درود پاک کے حوالے سے ان کا معنوں کا استعمال اتنا عام نہیں کیا جاتا جتنا یہ 5 معنی استعمال ہوتے ہیں۔ تو ان کی مثال قرآن و حدیث سے یوں ملتی ہے۔ پہلی مثال سورہ توبہ قرآن پاک سے لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان صلاتک سکن لہم، بے شک یہ آپ کی دعا ان کے لیے تسکین کا باعث ہے۔ اب یہاں لفظ صلاۃ کا یہ استعمال ہوا ہے، اور اس کا معنی جو ہے یہ دعا کا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ سے لیتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کل عمل المؤمنین صلاۃ، مومن کا ہر عمل استغفار ہے، مومن کا ہر عمل استغفار ہے۔ یہ حدیث پاک سے معنی لیا ہے۔ تیسرا معنی جو ثنا کا ہے وہ ہم لیتے ہیں حدیث مبارکہ سے، وہ بھی قال ابو یعلۃ صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ،
یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت ابو یعلا نے کہا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت کی صلاۃ سے مراد نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ثنا یعنی فرشتوں کے مجمع میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شان بیان کرنا۔ اس کا چوتھا معنی جو ہے وہ یہ ہے رحمت۔ اب قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے خاص خاص رحمتیں ہوں گی اور عام رحمتیں بھی ہوں گی۔ اس کا پانچواں معنی ہے برکت، وہ حدیث مبارکہ سے وہ ہے اللہم صلی علی آل ابی و اوفا۔ اب یہاں پہ لفظ جو صلی استعمال ہوا یہ صلاۃ سے نکلا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے اے اللہ ابی اوفا کی آل کو برکت عطا فرما۔ تو ناظرین کرام یہ تھے ہم نے جو معنی درود پاک کے لیے 5۔ اب درودوں کے حوالے سے اب آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر جو شخص درود پاک پڑھتا ہے تو وہ ایک طرح سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے دعا کرتا ہے۔ دعا کیا ہے؟ یا اللہ ان پر رحمت نازل فرما، ان پر برکتیں نازل فرما۔ ہم حضور کے لیے دعا کرتے ہیں، اور یہ ہے کہ جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے، درود و سلام آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ رب العزت نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ میں قبر کے اندر بھی اللہ نے میری روح کو واپس لوٹا دیا ہے۔ جب میرا کوئی غلام مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے تو میں سن کر اس کا جواب دیتا ہوں۔ اب دیکھیں بندہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے دعا کرتا ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا کرتا ہے، اور ادھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام بندے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ لیکن ایک فرق جان لیں کہ ہم دعا کرتے ہیں کیونکہ ہم حضور کے محتاج ہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہمیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ضرورت ہے۔ ہم دعاؤں میں حضور کو یاد اس لیے رکھتے ہیں کہ ہماری بگڑی بن جائے، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس لیے دعا فرماتے ہیں کہ میرے امتی کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ اب دیکھیں حضور کے لیے ہم دعا کرتے ہیں تاکہ ہمارا فائدہ ہو اس میں، اور حضور ہمارا فائدہ کرتے ہیں۔ تو جب بندہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے دعا کرتا ہے تو حضور اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب بندہ حضور کا ہو جاتا ہے تو حضور بھی نگاہ کرم اس بندے پہ فرماتے ہیں۔ تو جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کو سلامتی عطا فرما، یہ میرے لیے دعائیں کر رہا ہے، تو جب بندہ ادھر درود پاک کی صورت میں دعا کرتا ہے تو ادھر اللہ رب العزت نگاہ کرم فرماتا ہے اس بندے پر کہ میرے محبوب کا ذکر کس طرح کر رہا ہے۔ تو جب بندہ حضور کے لیے دعا کرتا ہے تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نگاہ کرم فرماتے ہیں۔ دعا کا معنی یہ ہو گیا۔ تو ناظرین کرام یہ تھا دعا کا معنی۔ آگے استغفار۔ استغفار کس بات کا؟ ہم جب استغفار کرتے ہیں تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے دعا کرتے ہیں، تو یہ درود پاک جو پڑھتے ہیں تو یہ درود پاک ہمارے لیے استغفار کا سبب بھی بنتا ہے۔ یعنی ہم حضور پر درود و سلام پڑھتے ہیں، یہ استغفار کا کام کرتا ہے، اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تیسرا معنی ثنا کا تھا۔ تو جب بندہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے ربا سونیا میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام بھیج۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ثنا اللہ رب العزت فرشتوں کے مجمع میں کرتا ہے۔ یعنی بندہ کہتا ہے یا اللہ پڑھ، بندے کی دعا، یہ جو دعا ہے کبھی رد نہیں ہوتی، درود پاک والی۔ بندہ عرض کرتا مالک محبوب کی بارگاہ میں تو پڑھ جیسے ان کی شان ہے۔ تو جب اللہ رب العزت فرشتوں کے مجمع میں ان کی شانیں بیان فرماتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو یعلا کی حدیث مبارکہ کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام جب درود السلام کو پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت ثنا بیان کرتا ہے، فرشتوں کے مجمع میں حضور کی شانیں بیان کرتا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت مجمع فرشتوں میں اللہ رب العزت شانیں بیان کرتا ہے تو اس کے سبب اللہ رب العزت اس بندے کو بھی فیض عطا فرماتا ہے جس بندے نے عرض کی تھی مولا محبوب علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام پڑھ۔ تو یہ ثنا کا معنی ہے۔ تیسرا معنی ہے رحمت، اللہ رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو جب رحمتیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی روح مبارکہ پہ ہوتی ہیں وہ تو خود رحمت للعالمین ہے، لیکن جب ان پہ رحمت ہوتی ہے تو رحمت کا حصہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں بھی عطا فرماتے ہیں، ہمیں بھی اپنی رحمت میں لے لیتے ہیں۔
پانچواں جو معنی ہے، پانچواں اور آخری معنی وہ ہے برکت۔ تو وہ برکت ہے جب بندہ درود و سلام پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت ان کے گھر میں برکات کا نزول فرما دیتا ہے۔ برکت ایسے ہوتی ہے کہ اگر رزق تھوڑا بھی ہے تو رزق تھوڑے میں اتنی برکت آ جاتی ہے کہ بندے کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ناظرین کرام، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، امیر وہ نہیں ہوتا کہ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو، بلکہ امیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس رزق حلال ہو، تھوڑا ہو اور تھوڑے میں خوشحال ہو، اس کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، وہ دنیا کا حرص نہ رکھے، وہ دنیا کی تمنا نہ کرے، وہ دنیا کا لالچ نہ کرے۔ اگر وہ دنیا کا لالچ کرتا ہے تو یوں سمجھے کہ اس کا پیٹ نہیں بھرا، تو جب بھرا نہیں تو وہ جتنا بھی اس کے پاس پیسہ ہے وہ تو کچھ بھی نہیں، جب وہ اس کا پیٹ تو بھرا ہی نہیں۔ تو اسی لیے میرے بھائیو، جو بندہ اللہ رب العزت کی رضا پہ راضی ہے، تھوڑے رزق میں راضی ہے، یوں سمجھے کہ وہی امیر ہے۔ اسی میں برکت، اسی کو برکت کہا جاتا ہے۔ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جن کے پاس کروڑوں آمدن ہے، مگر اگر تھوڑی سی بھلائی کسی کی ہو رہی ہو اور وہ بھلائی کرنا چاہیں تو پہلے کہتے ہیں 3 لاکھ مجھے اکاؤنٹ میں کروا دیں تو میں آپ کا یہ 5 منٹ کا کام کر دیتا ہوں، تو 5 منٹ میں وہ کام کر دیتا ہے، لیکن پہلے 3 لاکھ 2.5 لاکھ روپے لیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پیٹ بھرا نہیں، کروڑوں روپے آنے کے باوجود بھی اس کا پیٹ بھرا نہیں۔ تو جب پیٹ نہیں بھرا تو وہ تو بیچارہ بھوکا ہے۔ تو امیر تو وہ ہوا جو پیٹ بھر کے سوتا ہے، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے، مالک کی عنایات پہ راضی ہے۔ تو برکت کا معنی یہ ہے کہ تھوڑے رزق میں راضی ہو جانا، تھوڑے پیسے میں راضی ہو جانا، جس طرح کے زندگی کے حالات ہیں تو اس میں خوش رہنا، یہی معنی برکت کا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے والے بندے پر اللہ رب العزت خصوصی برکات کا نزول فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، درود و سلام کے معنی، مفاہیم۔ میں امید کروں گا کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو یقیناً پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ یہ بات ضرور شیئر فرمائیں۔ اللہ رب العزت حضور کی ساری امت پہ خصوصی رحم و کرم فرمائے۔ حصول برکت کے لیے ایک درود پاک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ جی ناظرین کرام، امید کروں گا آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کر دیں، برائے مہربانی چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام تر خوشیاں نصیب فرمائے، ہر قسم کی آفات و بلیات